بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنے ڈیجیٹل چینل پروموشن نیوز میں صدیق انظر خوش آمدید کہے گا اپنے تمام دوستوں کو۔ آج ہمارے مہمان پروگرام میں ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے MQM کے مرکزی رہنما زاہد ملک۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ MQM کے حوالے سے مختلف سوالات ہیں، پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے، اور کہ MQM کیا کر رہی ہے، وزارتوں میں کیسے آ رہی ہے، صدر کا انتخابات میں وہ کس کو ووٹ دے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی ایک اقلیتی رکن کی جو انہوں نے ڈسمس کیا ہے اس کے حوالے سے، کہ اس کے حوالے سے کیا اسلام آباد میں آوازیں گردش کر رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ پنجاب کے حوالے سے، بالخصوص پنجاب KPK اور آزاد کشمیر، اور اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان، وہاں MQM کی کیا صورتحال ہے، MQM کیسے کام کر رہی ہے، اور مستقبل میں کیا ان کا پروگرام ہے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے زاہد ملک سے۔ لیکن گفتگو شروع کرنے سے پہلے ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سے سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر ہماری آج کی گفتگو اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ ہم سب سے پہلے اپنے دوست جو زاہد ملک صاحب MQM کے سینئر رہنما ہیں، ان کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ پروموشن نیوز اینڈ صدیق انظر بھائی۔ جناب، متحدہ قومی موومنٹ 2007 میں معارض وجود میں آئی۔ اس سے پہلے یہ مہاجر قومی موومنٹ کے نام سے یہ سندھ میں اور بالخصوص اور پورے پاکستان میں کام کر رہی تھی، لیکن بعد ازاں اس کا نام متحدہ قومی موومنٹ رکھ دیا گیا۔ ناظرین، یہ ایک وقت تھا کہ پورے سندھ میں، یعنی کراچی سے گھوٹکی تک، یہ MQM کا ڈنکا بجنا شروع ہو گیا تھا، اور یہاں سے MQM کو MNAs اور MPs کی نشستوں کے ساتھ ساتھ ناظمین اور ضلع کونسل اور تحصیل کونسل اور کونسلر کی ایک بڑی تعداد میں نشستیں ملنا شروع ہو گئی تھی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ اچانک یہ کام ہوا کہ متحدہ قومی موومنٹ یعنی MQM سمٹنا شروع ہو گئی، اور اس کے بعد وہ صرف کراچی تک محدود ہو گئی۔ لیکن اب پھر ایک آپ نے ناظرین دیکھا کہ ایک اچھی خاصی تعداد کراچی سے اور حیدرآباد سے بھی جو MNAs کی نشستیں تھیں وہ بڑی تعداد میں متحدہ قومی موومنٹ نے جیتی ہیں۔ اور جیتنے کے بعد ناظرین ایک نئی جو بات سامنے آئی ہے وہ ہے پنجاب، جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ KPK اور ساتھ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان۔ ان 4 جگہ پر زاہد ملک کے سربراہی میں جو کام ہو رہا ہے متحدہ قومی موومنٹ کے لیے، متحدہ قومی موومنٹ کو آرگنائز کرنے کے لیے، یہ بڑے زبردست طریقے سے کام شروع ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم آپ کو ایک بات اور بتاتے چلیں کہ بالخصوص پنجاب سے، بلوچستان سے، KPK سے، یعنی یہ بات ذہن میں نہیں آتی تھی کہ KPK سے اور بلوچستان سے بھی MQM کے کوئی لوگ الیکشن لڑیں گے، لیکن پنجاب سے تو ایک کرشمہ ہوا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے MNAs اور جو صوبائی اسمبلی تھی اس پر ایک بڑی تعداد میں یہ ان کے امیدوار سامنے آئے، اور انہوں نے اچھے خاصے ووٹ بھی لیے۔ تو اس حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے آج۔ ہم سب سے پہلے تو ناظرین بات کریں گے ڈاکٹر موہن منجیانی کے حوالے سے۔ زاہد ملک سے پوچھیں گے کہ وہ ان کو کیسے اقلیتی نشست پر MQM لے کر آئی، اور بعد ازاں اس کو بالکل ان کو برخاست کر دیا۔ اس حوالے سے کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ کوئی 5 کروڑ روپے میں کوئی سودا ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ وہ انڈین جاسوس تھا، کوئی ایسی کوئی بہت زیادہ اسلام آباد میں گفتگو ہو رہی ہے۔ ناظرین کو زاہد ملک صاحب بتائیں کہ کیا حقیقت کیا ہے؟ صدیق انظر بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت عرصے سے MQM کو اسلام آباد میں کور کر رہے ہیں، MQM کو پارلیمنٹ میں کور کر رہے ہیں، اور MQM کے ذمہ داران اور ہمارے اراکین پارلیمنٹ سے بھی آپ کے بڑے اچھے مراسم رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر موہن صاحب والا جو واقعہ ہوا، یہ بالکل ہمیں ان کے بارے میں کوئی ایسی انفارمیشن نہیں تھی۔ پارٹی نے ایک تنظیمی طریقے سے، ہماری مائنارٹی ونگ نے ان کو ریکمینڈ کیا، اور پارٹی نے انہیں ٹکٹ جاری کیا، اور ہمارا مائنارٹی والی نشست سے وہ ٹاپ پہ تھے۔ وہ رزلٹ آنے کے بعد ان کی سیٹ کنفرم ہوئی، تو جب سیٹس کنفرم ہوئی تو اداروں نے ان کی چھان بین کی، تو پتہ چلا کہ ان کے انڈیا میں رابطے ہیں، انڈیا کی جو یہاں پہ اسلام آباد میں ایمبیسی ہے وہاں ان کا بڑا آنا جانا ہے، اور بھارت کی راہ کے کسی سینئر افسر سے بھی ان کے روابط ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اب صدیق بھائی کہ ہم نے تو راہ کے معاملے میں اور بھارت کے پہلے جو ہم پہ الزامات لگ رہے تھے، ان کی وجہ سے ہم نے تو اپنے لیڈر کی قربانی دی اور پاکستان بچایا۔
ایم کیو ایم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ کسی ایسے شخص کو ریکمینڈ کرے جس کے تانے بانے کہیں ہمارے کسی ملک دشمن میں ملتے ہوں۔ رہی بات پیسوں والی جو وہ اب الزام لگا رہے ہیں، اس کے اندر بھائی ہماری پارٹی کا جو مین نظریہ ہے وہ ہے متوسط طبقے کی لیڈرشپ پیدا کرنا، اور متوسط طبقے کی لیڈرشپ کا صرف ہم نے نظریہ نہیں دیا، بلکہ جب بھی الیکشن ہوئے ہم نے ثابت کیا، ہم نے ان ساتھیوں کو قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں سینیٹر اور ایم این اے بنا کے بھیجا جن کے پاس اسلام آباد آنے کا کرایہ نہیں تھا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایم کیو ایم اپنے نظریے کی نفی کرے اور اس قسم کی بارگیننگ کرے؟ یہ ڈاکٹر صاحب کو جب پتہ چل گیا کہ میرا راز کھل گیا ہے، میرا پول کھل گیا ہے، تو انہوں نے ایم کیو ایم کو بدنام کرنے کے لیے یہ ساری حرکت کی، سازش کی۔ ایم کیو ایم کا بالکل اس معاملے میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی ہمارے 2 ہندو ایم این اے الیکٹ ہوئے، دیوداس منور لال، آپ ان کو جانتے بھی ہیں، تو وہی اسی پروسیس سے یہ بھی گزر کے آ رہے تھے، بٹ ان کے جو ہے نا وہ رابطے وہ کہیں اور سے جا نکلے، تو اداروں نے پوائنٹ آؤٹ کیا، تو پھر ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی نے ان کو سسپینڈ کیا اور الیکشن کمیشن کو خط لکھ کے ہم نے ان کا نوٹیفکیشن رکوایا۔ زاہد ملک صاحب، یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایم کیو ایم کے حوالے سے جتنے بھی یہاں پر وفاقی وزیر تک رہے ہیں، تو ایک ہمارے دوست ہوتے تھے سید صفوان اللہ صاحب، وفاقی وزیر رہے ہیں، تو ہمارے وہ ذاتی دوستوں میں شامل ہو گئے تھے، تو ہم دیکھتے تھے کہ بالکل وہ تو یعنی نچلے طبقے سے، جیسے کہہ سکتے ہیں کہ متوسط طبقے سے بھی نیچے وہ ان کے جو تھا وہ نشیب و فراز تھا، لیکن ہم نے یہ آج تک دیکھا نہیں۔ میں آپ سے ایک اور سوال کروں گا زاہد ملک صاحب کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے ساتھ جو اس وقت سندھ میں معاملات ہو رہے ہیں، کہ بالکل ایک الگ تھلگ تنظیمیں سامنے آئی ہیں سیاسی طور پر، لیکن وفاق میں پھر یہ اکٹھی بیٹھ گئی ہیں، تو کیا اس صوبے میں ممکن نہیں تھا ایسے؟ یہ اصل کیا ہے، کیسے کوئی یہ خود بخود تمام چیزیں ہو رہی ہیں، یا کہیں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ وفاق میں بیٹھیں صوبے میں نہ بیٹھیں؟ تو یہ کیا ہے اصل حقیقت، اس حوالے سے بتائیے گا۔ صدیق انصر، بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ماضی میں ہمارے اتحاد بھی رہے، ہم کلیشن اتحادی بھی رہے، اور بالخصوص 2008 سے لے کے 2013 تک جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا الائنس تھا، اور پیپلز پارٹی کی جو بیڈ گورننس تھی، جو ملک کے حالات تھے، اس سے ہم نے بہت نقصان بھی اٹھایا ان کے اتحاد میں رہ کے۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی کی کراچی کی لیڈرشپ ہے، کراچی کی مقامی لیڈرشپ ہے، ان کی اور ہماری لیڈرشپ کے درمیان وہاں پہ کافی ایشوز ہیں۔ وہ جس طریقے سے کراچی کی بیڈ گورننس کے حوالے سے کراچی کا اربوں روپے کا بجٹ جو ہے نا وہ انہوں نے ہڑپ کیا اور کراچی میں 4 آنے نہیں لگائے، تو یہ اس قسم کے کافی اختلافات تھے۔ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے، بلدیاتی حلقہ بندیوں کے حوالے سے ہمارے ان سے اختلافات تھے، بٹ ابھی جو موجودہ صورتحال ہے، تو انہوں نے اپنی سیاست کرنی تھی، پیپلز پارٹی نے اپنی سیاست کرنی، ایم کیو ایم نے اپنی کری، اور پی ایم ایل این نے اپنی کی۔ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی بھی جو ہے نا وہ پورے پاکستان میں ایک دوسرے کے سامنے الیکشن لڑ رہے تھے، تو وہ بھی ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا اپنی اپنی باتیں کر رہے تھے، تو اسی قسم کی مہاجہ رہی کا سامنا ہمیں بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے اور پیپلز پارٹی کو ہماری طرف سے سندھ میں بھی کرنا پڑا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کوئی ہوش کے ناخن لیتی، تو اگر ابھی آپ فگر اٹھا کے دیکھیں تو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی اگر دونوں مل جاتی تو وہ پی ایم ایل این سے شاید کوئی 1-2 ووٹ آگے پیچھے ہوتے، تو شاید جو ان کا حاصل ٹارگٹ تھا فیڈرل حکومت حاصل کرنے کا، شاید وہ بھی حاصل ہو جاتا، بٹ ان کی جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کوئی نالائکی کی وجہ سے پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کو دور کیا۔ تو اب انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں سمجھ رہا ہوں کہ جس طرح سے مرکز میں ایک بڑا اتحاد بننے جا رہا ہے، تو اس میں دیکھیں آگے چل کے شاید کوئی ہمارے معاملات یا حالات ٹھیک ہو جائیں۔ ایم کیو ایم کے دروازے ہمیشہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے کھلے رہے، تو آئندہ بھی کھلے۔ صدارتی الیکشن کے حوالے سے ملک صاحب بتائیں کہ کس کو ایم کیو ایم ووٹ دے گی؟ کیا آصف علی زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سربراہ ہیں اور یا اسے دے گی، یا محمود خانہ چکزئی کو دینے کا پروگرام ہے ان کا؟ اس حوالے سے بتائیے گا۔ صدارتی الیکشن کے حوالے سے صدیق بھائی ہماری رابطہ کمیٹی کی میٹنگز جاری ہیں،
ہمارے پاس زرداری صاحب خود بھی آئے، پیپلز پارٹی کا اور نون کا ایک جو مشترکہ ڈیلیگیشن تھا جو صدر زرداری کی کمپین کر رہا ہے، وہ بھی تشریف لائے، اور پی ایم ایل این نے ہمیں اس والے سے آؤٹ آف دی وے جا کے ریکویسٹ بھی کی ہے، تو اس پہ ہم نے یہ معاملہ رابطہ کمیٹی میں رکھا ہوا ہے، وہ انشاءاللہ ایک آدھ دن میں فیصلہ ہو جائے گا، تو وہ پھر انشاءاللہ قوم کو بتا دیا جائے گا۔ ملک صاحب یہ بتائیں کہ وفاق میں وفاقی وزارتوں کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہو رہا ہے، اور جو وزیر اعظم پہلے دن ہی اناؤنس کرتے رہے ہیں اپنی کابینہ وہ نہیں ہو رہی ہے، تو کیا اس میں وجہ کیا ہے؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو تو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ اپنا کوئی فیصلہ تبدیل کریں اور وفاقی وزارتوں میں آئے؟ اور ساتھ یہ بتائیے گا کہ آپ کیونکہ اتحادی جماعت ہیں حکومت کی، اس حوالے سے ایم کیو ایم کو بھی کوئی انہوں نے اپنے مشورے میں شامل رکھا ہے کہ پارٹی کو شامل کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ اور ساتھ یہ بتائیے گا کہ ایم کیو ایم کو جو وزارتیں ہیں اس پر کیا کوئی ڈیڈ لائن ہے، ڈیڈ لاک ہے، کیا ہے وہ، کیوں ابھی تک اعلان نہیں ہو پا رہا ہے، اور کتنی وزارتیں مل رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ اس حوالے سے بتائیے گا ناظرین کو۔ ایم کیو ایم کا کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے وزارتوں کے حوالے سے۔ ایم کیو ایم کی ہمارے منشور کا جو مین پوائنٹ تھا وہ بلدیاتی اداروں کے حوالے سے ایک آئینی ترمیم ہے، وہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہمارا ایک ایم او یو سائن ہوا ہے، تو ہماری تو ابھی بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمیں بالکل آپ وزارتیں نہ دیں، بٹ جو ہماری آئینی ترمیم ہے وہ ہماری کروائی جائے۔ تو پیپلز پارٹی اور نون کے جو معاملات ہیں وہ بالکل نون تو چاہ رہی ہے کہ وہ اگر اتحادی ہیں تو ہماری فیڈرل کیبنٹ کا حصہ بھی ضرور بنے، بٹ یہ پیپلز پارٹی کی اپنی پالیٹکس ہے، پی ایم ایل این کی اپنی پالیٹکس ہے۔ صدیق بھائی، ایم کیو ایم کے پاس جو آئیڈیالوجی ہے، فکر و فلسفہ ہے، یہ کسی جماعت کے پاس بھی نہیں ہے، اور پنجاب بہت عرصے سے ایم کیو ایم کی طرف دیکھ رہا تھا، اور جو جس قسم کی مسائل کا شکار کراچی کے لوگ تھے، اس سے کہیں گنا بڑھ کے پنجاب کے لوگ بھی انہی مسائل کا شکار ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم نے ماضی میں بھی یہاں پہ کام کرنے کی کوشش کی، اور ہم تحصیل لیول تک اور یو سی لیول تک پہنچ چکے تھے، بٹ یہ جو 98% متوسط طبقہ ہے اس کو متحد ہوتا ہوا کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا، اور ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ایم کیو ایم کی پرواز کو اس کے پر کاٹ کے روکا جاتا ہے۔ تو اس دفعہ الحمدللہ ہم نے پنجاب سے کوئی 39 حلقوں سے اپنے امیدوار کھڑے کیے، کے پی سے کھڑے کیے، بلوچستان سے کھڑے کیے۔ پہلی دفعہ ایم کیو ایم چاروں صوبوں سے جو ہے نا وہ ایم کیو ایم نے اپنے امیدوار میدان میں اتارے، اور لوگوں نے ہمیں بڑا ویلکم کیا، ہمیں اس کی بڑی پذیرائی ملی۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی محنت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج بلکہ پنجاب کے حوالے سے ہمارے پنجاب میں پہلے 3 زون تھے، شمالی پنجاب، وسطی پنجاب اور جنوبی پنجاب، تو آج ہم اپنے اس جو پارٹی کی آئیڈیالوجی ہے اس کو جلد سے جلد لوگوں تک پہنچانے کے لیے آج ہم نے پنجاب کے 3 زونوں سے اس کو 7 زونوں میں منتقل کیا اپنے اس تنظیمی اسٹرکچر کو۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم جتنا جلدی ہو ہم عوام تک اپنا پیغام پہنچائیں، اور پنجاب سے بھی زاہد ملک صاحب بڑی کامیابی حاصل کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، پنجاب کے ساتھ ساتھ اب ہم مرکز کی بات کریں گے۔ آپ سے ایک آخری سوال ہوگا ہمارا کہ یہ جو سیاسی صورتحال ہے، سیاسی ہلچل ہے، وفاق میں صدارتی انتخابات ہیں، کابینہ کے سلیکشن ہے، اور ایسے ہی دیگر معاملات یہاں اسلام آباد میں چل رہے ہیں، سینٹ کے انتخابات ہیں، تو اس دوران جو ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی جو سب سے مضبوط ترین جو فیصلے کرنے والی کمیٹی ہے اسے تحلیل کر دیا گیا، تو اس کی کیا وجہ بنی اچانک سے اتنا بڑا کام کرنے کی؟ صدیق بھائی، یہ ہمارا تنظیمی اسٹرکچر ہے، رابطہ کمیٹی اس سے پہلے بھی تحلیل ہوتی رہی، بنتی رہی، یہ کوئی ایسا کوئی سیریس ایشو اس میں نہیں ہے۔ جو ہمارے بڑے فیصلے تھے الیکشن لڑنے کے یا پارلیمنٹ میں آنے کے یا لائسنس بند کرنے کے، وہ ہماری مرکزی رابطہ کمیٹی نے فیصلے کر لیے تھے، بٹ اس وقت کوئی تنظیمی طور پہ پارٹی نے اس کو مناسب سمجھا کہ ہم اس وقت اس رابطہ کمیٹی کو تحلیل کر کے کوئی اس میں رد و بدل کیا جائے۔ تو یہ ہمارا روٹین کا معمول کا رد و بدل ہے، اس سے جو ہے نا ہمارے کسی بھی پالیسی پہ یہ رد و بدل جو ہے نا وہ حاوی نہیں ہوگا، یہ روٹین میٹر ہے۔
تو رابطہ کمیٹی کے علاوہ فیصلے کہاں سے ہوں گے پھر اب؟ رابطہ کمیٹی میں اڈاک کمیٹی ہماری ہے، اس میں کنوینر ہمارے موجود ہیں، ہمارے سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال بھائی، فاروق بھائی، اور ڈپٹی کنوینر انیس کمخانی بھائی، کیف بھائی اور رضوان بابر بھائی، یہ کچھ 7 رکنی اڈاک کمیٹی ہماری کام کر رہی ہے اور وہی سسٹم دیکھ رہی ہے اور سسٹم کو چلائے گی۔ جی، زاہد ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ایم کیو ایم کے بڑے سینئر رہنما، بڑے عرصے سے یہاں اسلام آباد میں کام کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ وہ پنجاب اور اس کے ساتھ کے پی کے، اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم بات کریں آزاد کشمیر کی، آزاد کشمیر سے ایک ایم کیو ایم کے وزیر بھی رہے ہیں، اور یہ بڑی بات تھی کہ ایم کیو ایم کراچی سے چلی اور کشمیر تک وہ پہنچی اور وہاں پر کامیابی بھی حاصل کی۔ ہم ناظرین بات کریں گے عام آدمی کی۔ جب عام آدمی کوئی بھی کسی بھی جماعت سے ہو، جب وہ اسمبلیوں میں پہنچے گا تو ہمارے مسائل حل ہوں گے، اور مسائل حل ہوں گے تو پاکستان ترقی کی طرف جائے گا۔ اپنے ہوسٹ صدیق انظر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔